کیا ہوتا ہے جب ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری جوانی اپنی ساری توانائیاں دوسروں کو موت کے منہ سے نکالنے کا فن سیکھنے میں صرف کر دی ہوں، وہ اچانک ایک دن خود موت کے سامنے نہتے کھڑا ہو جائے؟ یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا سوال ہے۔ ایک لمحے کے لیے انسان کی سوچ بالکل رک سی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اس پر گہری بات کرنے سے پہلے ایک اہم وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا الفاظ کے تلفظ یا جنس کی شناخت میں معمولی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ جی، یہ بتانا واقعی ضروری تھا تاکہ سننے والوں کو سیاق و سباق واضح رہے۔ ہاں، تو پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ چینل تاریخ کے گمشدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک اور سائنس کے حیرت انگیز کرشموں تک ایک انتہائی دلچسپ سفر پر لے جاتا ہے۔ اور آج کا انتخاب تو ویسے ہی بہت خاص ہے۔ بالکل، آج ہم وین بریتھ بیکمز ایئر کے نایاب خزانے سے گہرا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ سب علم دوستوں کے خلوص اور سپورٹ کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ جی ہاں، یہ سپورٹ ہی ہے جو اس طرح کے گہرے موضوعات پر بات کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر یہ علمی سفر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی نیا ویڈیو چھوٹ نہ جائے۔ برائے کرم کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ کتاب کا نام کمنٹ میں لکھیں۔ ہر کمنٹ اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو پھر آج کے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم پال کالانیتھی کی اس شاہکار آپ بیتی کے پہلے حصے پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، اور یہ محض ایک ڈاکٹر کی کہانی نہیں ہے، یہ زندگی، اس کے معنی اور انسان کی ہمت کی ایک لازوال داستان ہے۔ مصنف نے اس میں انتہائی غیر جانبداری سے اپنے حالات بیان کیے ہیں، بالکل ایسے گویا وہ ایک سرجن کی طرح اپنی ہی زندگی کا معائنہ کر رہے ہوں۔ اور آج کے اس پہلے حصے میں ہم خاص طور پر کتاب کے پیش لفظ جو ابراہیم ورگیز کے قلم سے ہے اور ابتدائیے یعنی تلیہ کا گہرا تجزیہ کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ زندگی کے بالکل عروج پر جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو انسان کا تشخص کیسے بدل جاتا ہے۔ تو اس کہانی کی شروعات ہم پال کے اپنے الفاظ سے نہیں کرتے، بلکہ اس بیرونی خاکے سے کرتے ہیں جو ابراہیم ورگیز نے کھینچا ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ دنیا ایک ایسے انسان کو کس نظر سے دیکھ رہی تھی جو اندر سے موت کی طرف جا رہا تھا۔ فروری 2014 کی بات ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا کیمپس تھا اور پال کا ایک مضمون نیو یارک ٹائمز میں چھپ چکا تھا۔ ہاں، وہ مضمون جس کا عنوان تھا میرے پاس کتنا وقت بچا ہے۔ اس ایک مضمون نے ورگیز کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ وہ خاص طور پر پال سے ملنے کے لیے آئے، اور وہ ملاقات، وہ منظر واقعی ذہن میں ایک انمٹ نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو ورگیز نے اس ملاقات کو کس طرح بیان کیا ہے؟ ایک کینسر کے مریض کو دیکھ کر عموماً ترس آتا ہے، تو کیا وہاں بھی ایسا ہی تھا؟ بالکل نہیں، یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ورگیز بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پال کو دیکھا تو وہ کوئی عام کینسر کا مریض نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ کیمو تھراپی اور اس ظالم بیماری نے اس کا جسم نچوڑ لیا تھا، وہ کمزور تھا، نڈھال تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ناقابل تسخیر سا وقار تھا۔ واہ، ایک وقار؟ موت کے سائے میں بھی؟ جی، اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی کسی قدیم پیغمبر جیسی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو صرف اس شخص کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے جس نے موت کو بہت قریب سے اور اتنی غیر جانبداری سے دیکھا ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں کوئی بیماری کا رونا نہیں رویا گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا بات کی؟ ظاہر ہے جب دو ڈاکٹرز ملتے ہیں اور ایک کو کینسر ہو تو میڈیکل رپورٹس ہی ڈسکس ہوتی ہوں گی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دونوں کے درمیان ادب، فلسفے اور زندگی کے معنی پر ایک طویل اور بڑی پرسکون گفتگو ہوئی۔ وہ زندگی کو ایک وسیع تر کینوس پر دیکھ رہے تھے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ پال کا جو پس منظر تھا وہ خالصتاً میڈیکل کا نہیں تھا۔ اس نے اسٹینفورڈ سے انگریزی ادب اور بائیولوجی دونوں میں ڈگریاں لی تھیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میڈیسن کی طرف آنے سے پہلے تو وہ انگریزی کا پروفیسر بننے کا سوچ رہا تھا۔ بالکل صحیح کہا، اور اسی ادبی پس منظر کی وجہ سے ورگیز نے اپنے پیش لفظ میں ایک بہت ہی کمال کی تشبیہ استعمال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پال کی تحریر میں سونے جیسی چمک تھی جسے وہ سپننگ گولڈ کہتے ہیں۔ سپننگ گولڈ؟ دکھ کو بھی ایک قیمتی دھات میں بدل دینے کا ہنر؟
جی، اور وہ پال کے اس انداز بیاں کو 1642 کی مشہور زمانہ کتاب ریلیجیو میڈیسی کے مصنف تھامس براؤن سے ملاتے ہیں۔ تھامس براؤن بھی ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے بھی طب اور روحانیت کو بہت خوبصورتی سے یکجا کیا تھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک جدید سرجن کے ہاتھ میں کوئی صدیوں پرانا جادوئی قلم آ گیا ہو۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ٹھٹکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ادب کا یہ گہرا مطالعہ واقعی ایک سرجن کو اندر سے زیادہ ہمدرد بناتا ہے، یا یہ محض اسے اپنے اور دوسروں کے دکھ کو زیادہ خوبصورتی سے تھوڑے لچھے دار الفاظ میں بیان کرنے کا ہنر سکھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی گہرا اور ایک حد تک چبھونے والا سوال ہے۔ اگر ہم میڈیکل سائنس کی تاریخ اور انسانیت کو ملا کر دیکھیں تو ادب کا کردار صرف خوبصورت الفاظ تک محدود نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ تو بہت خشک ہوتی ہے۔ اصل میں میڈیکل ٹریننگ، خاص طور پر نیورو سرجری جیسی سخت اور بے رحم فیلڈ، انسان کو معروضی یا آبجیکٹو بننا سکھاتی ہے۔ آپ کو مریض کو ایک انسان کے بجائے ایک کیس کے طور پر دیکھنا پڑتا ہے تاکہ دوران سرجری آپ کے ہاتھ نہ کانپیں۔ آپ جذبات کو بیچ میں نہیں لا سکتے۔ بالکل، ورنہ تو کوئی ڈاکٹر کبھی کسی کا آپریشن کر ہی نہ سکے۔ بالکل، لیکن ادب کیا کرتا ہے؟ ادب انسان کو دوسرے انسان کی جگہ کھڑا کر کے اس کا درد محسوس کرنے کا ایک مکمل فریم ورک دیتا ہے۔ ابراہیم ورگیز، جو خود ایک بہت منجھے ہوئے ڈاکٹر ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ جب انہوں نے پال کے مضامین پڑھے تو انہیں احساس ہوا کہ پال دکھ کو سجا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ دکھ کو اس کی اصل خام حالت میں سمجھنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ یہ فریم ورک والی بات بہت اہم ہے، کیونکہ آگے چل کر جب وقت بدلتا ہے تو یہی فریم ورک پال کے اپنے کام آتا ہے۔ اب اگر ہم پیش لفظ سے نکل کر کتاب کے ابتدائیے کی طرف بڑھیں تو کہانی یکدم ایک بہت ہی دل خراش موڑ لیتی ہے۔ جی ہاں، تلیہ کا یہ حصہ واقعی پڑھنے والے کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں پال کی دہائیوں کی کمائی ہوئی مہارت، اس کا اپنا علم، ایک خوفناک عفریت بن کر اسی کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ منظر کتنا چشمکش ہے۔ تصور کریں، ہسپتال کا ایک کمرہ ہے اور پال ایک ڈاکٹر کے سفید کوٹ کی بجائے مریضوں والا وہ مخصوص لباس پہنے ہوئے، اور ایک آئی وی پول کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی لوسی بیٹھی ہے، جو کہ ظاہر ہے خود بھی ایک ڈاکٹر ہے، اور وہ دونوں مل کر ایک سی ٹی اسکین کی اسکرین کو گھور رہے ہیں۔ وہ اسکین کسی اور کا نہیں بلکہ خود پال کا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ وہ اسکرین کیا بتا رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی خرابی نہیں تھی۔ پھیپھڑوں کے اندر بے شمار رسولیاں بالکل واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ ریڑھ کی ہڈی غیر معمولی شکل اختیار کر چکی تھی، یعنی کینسر ہڈیوں تک پہنچ چکا تھا، اور جگر کا ایک بہت بڑا حصہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اوہ خدا، مطلب یہ تو سٹیج 4 کی بالکل واضح تصویر ہے۔ جی، اور یہاں اس نفسیاتی کشمکش کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر جب کوئی عام مریض اپنی رپورٹ دیکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن پال تو خود ایک نیورو سرجن تھا۔ ہاں، وہ تو روزانہ ایسے درجنوں سکین دیکھتا ہوگا۔ بالکل، تو وہ اسکرین پر تصاویر کو بار بار مختلف زاویوں سے سکرول کر رہا تھا۔ کبھی وہ پھیپڑوں کے سکین پر زوم کرتا، کبھی ہڈیوں پر۔ وہ دراصل اپنے ہی علم کو اپنی ہی آنکھوں کو جھٹلانے کی کوئی چھوٹی سی باریک سی وجہ تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا علم جس پر اسے ہمیشہ فخر تھا اب اسے کوئی جائے پناہ نہیں دے رہا تھا۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی معمار اپنی زندگی کے 10 سال لگا کر ایک ایک اینٹ چن کر ایک شاندار پرشوکا محل تعمیر کرے، اور جس دن وہ اس کی چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتا ہوا اس کے دروازے میں قدم رکھنے لگے تو پوری کی پوری عمارت 1 سیکنڈ میں زمین بوس ہو جائے اور وہ اسی کے ملبے تلے دب جائے۔ یہ تشبیہ بالکل اس صورتحال پر پوری اترتی ہے۔ وہ واقعی ایک ملبے تلے دب گیا تھا۔ پاول بالکل اسی موڑ پر کھڑا تھا نا۔ وہ اپنی نیورو سرجری کی ٹریننگ کے آخری سال میں تھا، اور سنا ہے یہ ٹریننگ کوئی عام ٹریننگ نہیں ہوتی، یہ تو انسانی برداشت کا ایک انتہائی کٹھن امتحان ہوتی ہے۔ بے شک، 10 سال کی اس جان لیوا محنت کے بعد وہ کامیابی کی بالکل چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ ملک کی سب سے نامور یونیورسٹیوں سے اسے ملازمت کی شاندار پیشکشیں آ رہی تھیں۔ جس اسٹینفورڈ میں وہ پڑھا وہ اسے اپنی فیکلٹی میں شامل کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ سب کچھ بالکل طے شدہ تھا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان کا اتنی محنت، اتنی قربانیوں سے بنا ہوا یہ شاندار مستقبل محض 1 سیکنڈ میں، صرف
ایک سکین کی رپورٹ سے محدود ہو جائے تو اس کے ذہن پر کیا گزرتی ہے؟ اس مقام پر نا انسان صرف اپنا موجودہ جسم یا اپنی صحت نہیں کھوتا، وہ دراصل اپنی وہ تمام مستقبل کی شناختیں کھو دیتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں تراش رکھی ہوتی ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری پہچان، ہمارے کل کے منصوبوں پر ہی تو کھڑی ہوتی ہے۔ بالکل، ہم سب مستقبل کی امید پر ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ اور پال ایک سرجن کی حیثیت سے اپنی زندگی کے اس پرسکون دور کا خواب دیکھ رہا تھا جہاں ریزیڈنسی کی مشقت ختم ہو چکی ہوتی۔ وہ لوسی کے ساتھ سمندر میں کشتی چلانے، ایک عام سا پرسکون شوہر اور ایک باپ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ موت جب اچانک دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ صرف سانسیں نہیں چھینتی، وہ تمام امکانات چھین لیتی ہے۔ یعنی وہ تمام کہانیاں جو ہم نے اپنے لیے لکھ رکھی ہوتی ہیں، ان سب پر ایک بے رحم لکیر پھر جاتی ہے۔ یہ دکھ جسمانی سے کہیں زیادہ میرا خیال ہے ایک وجودی، یعنی یہ ایگزسٹینشل دکھ بن جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ وجود کا ہونے یا نہ ہونے کا بحران بن جاتا ہے۔ ایک منٹ یہاں رکیے گا۔ اس کہانی کا ایک پہلو اور بھی ہے جسے ہضم کرنا واقعی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ ہم نے ابھی اس حتمی تشخیص کے لمحے کی بات کی، لیکن اگر ہم اس لمحے سے صرف 6 مہینے پیچھے جائیں تو کہانی ایک بالکل مختلف اور الجھا دینے والا رخ اختیار کرتی ہے۔ آپ اس کے علامات کو نظر انداز کرنے والے واقعے کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل۔ 6 ماہ پہلے پال کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی کمر میں شدید ترین درد رہنے لگا تھا۔ وہ اپنی ایک کلاس فیلو ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے گیا۔ وہاں اس نے خود ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ہم میڈیکل کے کسی امتحان میں بیٹھے ہوتے اور پرچے میں یہ سوال آتا کہ ایک 35 سالہ نوجوان کا وزن مسلسل گر رہا ہے اور اسے کمر میں نیا شدید درد شروع ہو گیا ہے، تو آنکھ بند کر کے اس کا جواب کینسر دیا جاتا۔ ہاں، وہ یہ بات باقاعدہ جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ علامت کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو پھر وہ اس سچائی سے بھاگتا کیوں رہا؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عام آدمی اگر نظر انداز کرے تو سمجھ آتا ہے کہ اسے علم نہیں ہے، لیکن وہ ایک نیورو سرجن تھا جو دن رات ریڑھ کی ہڈی کا ہی مطالعہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ہی ہڈی کے فیل ہونے کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ آخر ڈاکٹرز خود سب سے بڑے مریض کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسانی نفسیات، خاص طور پر ایک ماہر ڈاکٹر کی نفسیات، اپنے ہی خلاف کام کرنے لگتی ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ڈینائل کہتے ہیں، یعنی انکار کی کیفیت۔ اب آپ سوچیں کہ انہوں نے مل کر کیا تشخیص کی تھی اس وقت؟ کچھ کمر درد کی عام سی بیماری بتائی تھی نا؟ جی، انہوں نے کینسر کو مسترد کر کے اسے اسپونڈائلولائسٹھیسس قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی بیماری کیوں سوچی؟ کیونکہ یہ کمر کے نچلے حصے کی ایک عام سی میکینیکل خرابی ہے جو ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ تھکا دینے والا جسمانی کام کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو دن میں 14 گھنٹے سرجری کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک انتہائی محفوظ اور قابل قبول تشخیص تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طبی علم کا ہونا ایک دو دھاری تلوار ہے، جہاں علم آپ کو حقیقت دکھانے کے بجائے آپ کو خود کو دھوکہ دینے کے بہانے فراہم کرتا ہے؟ بالکل۔ میڈیکل کی دنیا میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سنو تو گھوڑوں کے بارے میں سوچو، زیبرے کے بارے میں نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ عام بیماری کا سوچو، کسی نایاب اور خطرناک بیماری کا نہیں۔ تو پال نے باقاعدہ اعداد و شمار کا سہارا لیا کہ 35 سال کی عمر میں ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کا امکان 10,000 میں 1 ہوتا ہے۔ اوہ، تو اس نے اسٹیٹسٹکس کو ایک نفسیاتی ڈھال بنا لیا کہ چونکہ امکان کم ہے اس لیے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت سے آنکھیں چرانے کا کیا زبردست طریقہ تھا۔ ہاں، یہ اعداد و شمار کی ڈھال اصل میں اس کے لاشعوری خوف کو چھپا رہی تھی۔ ڈاکٹرز روزانہ دن رات موت اور خطرناک بیماریوں سے کھیلتے ہیں۔ اپنے آپ کو زندہ اور نارمل رکھنے کے لیے ان کا ذہن خود بخود یہ فرض کر لیتا ہے کہ بیماریاں، کینسر اور موت یہ سب مریضوں کا مقدر ہے، سفید کوٹ پہننے والوں کا نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی خود فریبی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ کیا علاج شروع کیا اس کمر درد کا؟ صرف ایکس رے کروائے گئے جو کہ بالکل ٹھیک آئے، اور پال نے درد کش ادویات یعنی پین کلرز مٹھی بھر بھر کے کھائے اور اسی کمر توڑ درد کے ساتھ روزانہ 14 گھنٹے کام کرتا رہا۔ حالانکہ اس کا وزن 175 پاؤنڈ سے گر کر 145 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔
سینے میں درد تھا، راتوں کو پسینے آتے تھے، لیکن وہ ایک مشین کی طرح چلتا رہا۔ کیونکہ رکنے کا مطلب اس بھیانک سچ کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن یہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ، یہ اندر ہی اندر جو وہ کھوکھلا ہو رہا تھا، یہ صرف پال کے جسم تک محدود نہیں رہا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کا اثر اس کے رشتوں پر بھی پڑا ہوگا۔ بہت شدید اثر پڑا۔ اس کی قیمت اس کے سب سے قریبی اور نازک رشتہ یعنی اس کی شادی کو بھی چکانی پڑی۔ ان کی ازدواجی زندگی ایک شدید آزمائش کی زد میں آ گئی تھی۔ نیورو سرجری کی ریزیڈنسی ویسے ہی ایک اذیت ناک عمل ہے۔ مہینوں تک میاں بیوی کی ٹھیک سے ملاقات نہیں ہوتی ہوگی۔ لوسی اور پال کی شادی تو پہلے ہی اس بوجھ تلے دب رہی ہوگی۔ جی ہاں، لیکن پھر ایک دن سان فرانسسکو کے ایک پارک میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ لوسی کی نظر اچانک پال کے فون پر پڑ گئی، اور کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اسکرین پر پال نے کیا سرچ کیا ہوا تھا؟ مجھے لگتا ہے وہی کینسر سے متعلق کچھ۔ جی، وہ 35 سال کے نوجوانوں میں کینسر کی شرح کے بارے میں معلومات پڑھ رہا تھا، اور اس ایک لمحے نے ان کے درمیان خاموشی کی ایک بہت بڑی اور بہت ٹھنڈی دیوار کھڑی کر دی۔ لوسی بھی ایک ڈاکٹر تھی، وہ بے وقوف نہیں تھی۔ وہ روز دیکھ رہی تھی کہ پال کا جسم گھل رہا ہے۔ تو پھر لوسی کا رد عمل کیا تھا؟ کیا اس نے پال سے اس بارے میں بات کی؟ لوسی اس بات پر شدید رنجیدہ تھی کہ پال اتنی بڑی اذیت، موت کا اتنا بھیانک خوف اکیلے سہ رہا ہے اور اس سے کچھ شیئر نہیں کر رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے پال نے اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دیا ہے۔ اسی شدید دباؤ کے تحت لوسی نے پال کے ساتھ چھٹیاں گزارنے نیو یارک جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس نے اسے اکیلا چھوڑ دیا اس حالت میں؟ اس نے واضح طور پر کہا کہ اسے کچھ وقت اکیلے چاہیے تاکہ وہ اپنے اس رشتے کے مستقبل کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر سکے۔ وہ اس خاموشی اور تنہائی سے گھٹ رہی تھی۔ اور یہاں پال کا رد عمل دیکھیے۔ یہ بات مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کرتی ہے۔ جب لوسی نے دوری اختیار کی اور نیو یارک جانے سے انکار کیا، تو جواب میں پال کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر اسے واقعی کینسر ہوا تو وہ لوسی کو اس بارے میں کبھی نہیں بتائے گا۔ ہاں، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے اندھیرے میں رکھے گا تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہو جائے۔ مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ کیا میڈیکل کی ٹریننگ کا دباؤ انسان کو کس حد تک تنہا کر دیتا ہے؟ کیا پیشہ ورانہ عروج کی قیمت ہمیشہ ذاتی رشتوں کی قربانی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے؟ میرا مطلب ہے، پال کا یہ ارادہ کہ وہ لوسی کو کینسر کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیا یہ واقعی محبت کی نشانی تھی یا یہ رابطے کے فقدان کی انتہا تھی؟ میں سمجھتی ہوں آپ نے اس پیچیدہ نفسیاتی کیفیت کی بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ دراصل میڈیکل پروفیشن کی اس تاریک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے جس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ جب ایک انسان مسلسل سالہ سال روزانہ 15 گھنٹے کام کرتا ہے نا، تو اس کے اندر اتنی جذباتی توانائی یعنی ایموشنل بینڈوڈتھ ہی نہیں بچتی کہ وہ اپنے رشتوں کو پانی دے سکے۔ وہ اندر سے مکمل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اسے لوسی کو آزاد کرنے کا فیصلہ محبت نہیں لگ رہا تھا؟ پال شعوری طور پر تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک عظیم قربانی دے رہا ہے اور لوسی کو ایک بیمار شوہر کے دکھ سے بچا رہا ہے، لیکن وہ ایک بنیادی بات بھول گیا تھا جو ایک رشتے کی روح ہوتی ہے: دکھ اور سکھ میں برابر کا شریک ہونا۔ بیماری انسان کو ایک خاص قسم کی نفسیاتی تنہائی میں دھکیل دیتی ہے۔ پال اس گہرے کنویں میں گر چکا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ تنہا اس بوجھ کو اٹھا کر کوئی احسان کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی شریک حیات سے اس کا بنیادی حق چھین رہا تھا۔ واہ، یہ واقعی تنہائی کی ایک بہت خوفناک شکل ہے۔ لیکن پھر وہ نفسیاتی ڈھال جس کے پیچھے پال چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، بالآخر اسے ٹوٹنا ہی تھا، اور یہ تب ہوا جب اس کے جسم نے مکمل بغاوت کر دی۔ جی، اور یہی پال کے ساتھ اس نیو یارک کے سفر میں ہوا۔ لوسی سان فرانسسکو میں رہ گئی تھی اور پال اکیلا نیو یارک گیا، اور وہاں گرینڈ سینٹرل اسٹیشن پر درد نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ منظر کتنا دردناک ہے۔ کمر کے پٹھوں میں ایک ایسی شدید چیر دینے والی تکلیف اٹھی کہ وہ دنیا کے اس مصروف ترین اسٹیشن کے فرش پر لیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں جب ایک سیکیورٹی گارڈ نے آ کر اسے اٹھنے کو کہا تو پال کے حلق تک یہ الفاظ آ گئے کہ میں کینسر سے مر رہا ہوں، مجھے مت اٹھاؤ۔ لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اس نے سچ نہیں بولا۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے صرف کمر درد کا بہانہ کیا۔ وہ اجنبیوں کے سامنے تو کیا، اپنے دوستوں کے سامنے بھی سچ بولنے سے کتراتا رہا۔
وہ منظر جہاں وہ نیو یارک میں اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہے، اس کی تنہائی کی کمال تصویر کشی کرتا ہے۔ وہاں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام ہے، دوست کہہ لگا رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں، اور پال وہ وہاں بیٹھ کر کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا ہے۔ ہاں بالکل اس صحت مند دنیا کے درمیان زندگی کے شور و غل میں وہ خود کو ایک بھوت کی طرح محسوس کرتا ہے، ایک ایسے مسافر کی طرح جس کا تعلق اب اس دنیا سے کٹ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ موت کی دہلیز پر کھڑا ہے، جبکہ باقی سب زندگی کے نشے میں ہیں۔ بالآخر برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دوست مائک کے سامنے آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر پہلی بار اپنی زبان سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ شاید اسے کینسر ہے۔ وہ اس کی خود فریبی کی دیوار میں پڑنے والی پہلی دراڑ تھی۔ اور پھر سان فرانسسکو واپسی کا وہ سفر، وہ منظر کسی بھی انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ جہاز سے اترتے ہی ایئرپورٹ پر اس کا فون بجتا ہے۔ فون پر اس کی پرائمری کیئر ڈاکٹر تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ تمہارے پھیپھڑوں کا ایکس رے دھندلا آیا ہے، گویا کیمرے کا لینز زیادہ دیر تک کھلا رہ گیا ہو۔ اور پال کو کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک عام مریض شاید پوچھتا کہ اس کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر، لیکن پال جانتا تھا۔ وہ گھر آتا ہے، لوسی صوفے پر بیٹھی ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے کندھے پر سر رکھتا ہے اور صرف ایک جملہ کہتا ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس ایک جملے میں اس کی تمام تر مزاحمت، ساری تنہائی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اسے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ وہ اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتا۔ اور پھر کہانی کا وہ تلخ ترین موڑ آتا ہے جب اسے علاج کے لیے اسی اسپتال کے اسی کمرے میں مریض کے طور پر داخل کیا جاتا ہے جہاں اس نے خود بے شمار مریضوں کو موت کی خبر دی تھی، جہاں اس نے لوگوں کو مردہ قرار دیا تھا۔ میں اس صورتحال کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک طاقتور تشبیہ یاد آتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی منصف، کوئی جج اچانک اپنی ہی عدالت میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ کیا کمال تشبیہ دی آپ نے! بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا اسے۔ یہاں پہنچ کر وہ چیز واقع ہوتی ہے جسے ہم شناخت کی تبدیلی یا آئیڈینٹی شفٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان یہ جو بدلتی ہوئی شناخت ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گی؟ کیسے ایک انسان جو ہمیشہ فیصلے کرنے والا یعنی ایجنٹ تھا، اچانک وہ بن جاتا ہے جس پر فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک آبجیکٹ۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ فلسفے میں، جیسا آپ نے کہا، ایجنٹ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، جو عمل کرتا ہے۔ پال ساری زندگی ایک ایجنٹ تھا۔ وہ لوگوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کی بیماریاں نکالتا تھا، لیکن اب اچانک وہ ایک آبجیکٹ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کھینچی ہوئی وہ موٹی لکیر، وہ حفاظتی دیوار اچانک غائب ہو گئی ہے۔ وہ اب اس بستر کے پاس کھڑا ہو کر چارٹ نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ اس بستر پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی اور اس کا چارٹ پڑھ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس تبدیلی کی جو ذہنی اذیت ہے وہ جسمانی تکلیف سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہوگی۔ یقیناً ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ دنیا میں ایک طاقتور کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ تقدیر سے لڑتے ہیں، موت کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مریض تو اس جنگ کا میدان ہوتا ہے جہاں یہ لڑائی لڑی جاتی ہے۔ جب پال اس مریضوں والے لباس کو پہنتا ہے تو اس کے ذہن میں موجود ڈاکٹر اور اس کا موجودہ مریض وجود، یہ دونوں آپس میں خوفناک طریقے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اس کا وہ طبی علم جس پر اس نے پوری زندگی کی عمارت کھڑی کی تھی، اب اسے کوئی تسلی نہیں دے رہا، بلکہ میرا ماننا ہے کہ وہ علم اس کے درد میں ایک نفسیاتی اضافہ ہی کر رہا ہوگا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ وہ بالکل واضح طور پر جانتا تھا کہ ان رسولیوں کی شکل کا کیا مطلب ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کینسر جب جگر تک پہنچ جائے تو کتنے مہینے باقی بچتے ہیں۔ اس کے پاس لا علمی کی وہ عارضی راحت بھی موجود نہیں تھی جو عام مریضوں کو بعض اوقات جھوٹی امید دلا دیتی ہے۔ یہ سب جاننا واقعی ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ تو اس سارے سفر کا، اس پہلے حصے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے اس گہرے مطالعے کے تمام پہلوؤں کو دیکھا کہ کس طرح زندگی کے عروج پر موت کا سایہ انسان کے تمام تر منصوبوں اور اس کی شناخت کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ جی، اور پال کالونی تھی کہ یہ کہانی، جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، صرف موت کا نوحہ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اداس کر دینے والی داستان نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کی ایک عمیق کھوج ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی جب آپ کا مستقبل چھن چکا ہو، معنی کیسے تلاش کیے جاتے ہیں۔ بالکل، بیماری نے اسے صرف بستر پہ نہیں لٹایا،
بلکہ اسے وہ لینز دیا جس کے ذریعے اس نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا شروع کیے جو وہ جوانی میں فلسفے کی کتابوں میں ڈھونڈتا تھا۔ اور یہی پال کے سفر کی اصل اور لازوال طاقت ہے۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ موت زندگی کے اختتام پر پیش آنے والا کوئی واقعہ ہے، لیکن پال کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات موت کا سایہ، موت کا قطعی علم زندگی کے عین بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کی ہمت کی معراج یہ نہیں تھی کہ اس نے موت کو ہرا دیا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ہرا سکتا، بلکہ اس کی عظمت اس بات میں تھی کہ اس نے فرار اختیار نہیں کیا۔ اس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس تلخ سچائی کو قبول کیا، اور پھر اس محدود وقت کے اندر اپنے وجود کے، اپنی محبت کے اور اپنے ہونے کے معنی تخلیق کیے۔ بے شک۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی تجزیہ، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم کہانی کو ذرا پیچھے لے کر جائیں گے۔ ہم پال کے بچپن، اس کی تعلیم اور اس کے نیورو سرجری کے جنون یعنی پارٹ 1 ان پرفیکٹ ہیلتھ آئی بگن پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک نوجوان جسے ادب سے عشق تھا، وہ موت اور زندگی کے اسرار جاننے کے لیے سائنس کے سرد اور بے رحم راستے پر کیسے چل نکلا۔ اور آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے ہم سب سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا قطعی اور واضح علم ہی دنیا میں وہ واحد چیز ہو جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ در حقیقت یہ زندگی جینے کے قابل کیوں ہے، اور ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رنج و غم کس قدر بے معنی ہیں؟ سوچے گا ضرور۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک مریض بنتا، وہ ادب اور طب کے ذریعے سچائی کا متلاشی تھا۔ ذرا اس جملے کی گہرائی پر غور کریں۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی پروفاؤنڈ، بہت گہرا خیال ہے، یعنی اس ایک لائن میں اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی شخص یعنی پال کولانیتھی کی عظیم کتاب وین بریتھ بیکمز ایئر کے پہلے حصے پر بات کر رہے ہیں، جس کا نام ہے ان پرفیکٹ ہیلتھ آئی بگن۔ صحیح، اور یہ کوئی عام میڈیکل ڈائری یا کسی ڈاکٹر کی سکسیس سٹوری نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ اصل میں یہ سفر شروع ہوتا ہے ایریزونا کے ایک صحرائی علاقے سے، اور اسٹینفورڈ اور ییل کے اعلیٰ ترین کوریڈورز تک جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے کتابوں کا جنون تھا، وہ آخر نیورو سرجری کے اس تاریک کمرے تک کیسے پہنچا جہاں وہ انسانی دماغ کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اگر ہم اسے صرف ایک میڈیکل کریئر کے عروج و زوال کی داستان سمجھیں تو ہم اس کتاب کی اصل روح کو مس کر دیں گے۔ ہاں، مطلب اس نے میڈیسن کو پیسے یا رتبے کے لیے نہیں چنا تھا، رائٹ؟ بالکل نہیں۔ جب ہم پال کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ایک سرجن بننے کا فیصلہ اس کے لیے کوئی کریئر چوائس نہیں تھا، بلکہ ایک فلسفیانہ تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو اسے انسان بناتی ہے۔ اور موت جب بالکل سامنے کھڑی ہو تو زندگی کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اس تلاش کی بنیاد بھی بہت عجیب انداز میں پڑی تھی۔ ہاں، جب اس کی فیملی نیو یارک سے ایریزونا کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کنگمن شفٹ ہوئی۔ صحیح، اور وہاں اس کی والدہ کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اس علاقے کا جو کمزور ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان کے بچوں کا مستقبل تباہ کر دے گا۔ تو انہوں نے کوئی عام راستہ نہیں چنا، انہوں نے خود ایک کالج پریپ ریڈنگ لسٹ تیار کی اور اپنے بچوں کو بس وہی کتابیں پڑھنے پر لگا دیا۔ یعنی آپ سوچیں، ایک 10 سال کا بچہ جو شاید کارٹونز دیکھنے کی عمر میں ہوتا ہے، وہ جارج آویل کا ناول 1984 پڑھ رہا تھا۔ 1984، اور پھر الیگزینڈر ڈیوماز، ایڈگر ایلن پو، ڈکنز، ٹالسٹائے، یہ سب اس کی دنیا بن گئے تھے۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ پال کے لیے الفاظ صرف کہانیاں نہیں تھے، وہ ان میں ایک طرح سے انسانی روح کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بالکل، وہ یہ ماننے لگا تھا کہ لٹریچر ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان اندر سے واقعی کیا محسوس کرتا ہے۔ لٹریچر نے اس کے سوچنے کا کینوس بہت بڑا کر دیا تھا۔ لیکن پھر جب وہ اسٹینفورڈ گیا تو اس کی اس سوچ میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ وہ وہاں صرف انگلش لٹریچر نہیں پڑھ رہا تھا، نہیں، اس نے اس کے ساتھ ہیومن بایولوجی کو بھی اپنا میجر چن لیا۔ رائٹ،
کیونکہ اسے لگنے لگا کہ ایک طرف لٹریچر ہے جو جذبات اور محبت کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ جسمانی وجود ہے جو بس سیلز اور کیمیکل سے بنا ہے۔ ہاں، اور وہ ان دونوں کو کنیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مشہور امریکن شاعر والٹ وٹمن کے ایک کانسیپٹ سے بہت متاثر تھا، جسے وہ فزیولوجیکل سول کہتا تھا۔ فزیولوجیکل سول یعنی جسمانی روح۔ ہاں، مطلب وٹمن کا ماننا تھا کہ روح کوئی ایسی ہوا میں اڑتے ہوئی چیز نہیں ہے جو جسم سے الگ ہو۔ روح اور جسم آپس میں گندھے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور پال نے سوچا کہ اگر مجھے اس روح کو سمجھنا ہے تو مجھے اس بایولوجیکل مشین یعنی انسانی جسم کو سمجھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں اس کی سوچ بالکل تبدیل ہوتی ہے۔ وہ اسٹینفورڈ میں تھیسس لکھ رہا ہے، فلسفے پر لمبی بحثیں کر رہا ہے، لیکن اسے اندر ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایمٹینس سی لگتی ہے اسے۔ بالکل، اسے لگتا ہے کہ بس کلاس روم میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنے سے موت اور زندگی کا اصلی مطلب سمجھ نہیں آ سکتا۔ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ساری عمر سوئمنگ کے بارے میں کتابیں پڑھتا رہے۔ ہاں، پانی کے پریشر اور لہروں پر باری باری تھیوریز لکھتا رہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن پانی کی اصل حقیقت، اس کا جو ڈر ہے یا اس کی جو ٹھنڈک ہے، وہ تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ خود سمندر کی گہرائی میں چھلانگ نہ لگا دیں۔ اور پول کے لیے میڈیسن وہی سمندر تھا۔ یہ سوئمنگ والی اگزامپل آپ نے بہت اچھی دی، لیکن اس سمندر میں کودنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے اب یہ تسلیم کرنا تھا کہ پانی کے اندر خطرناک بھنور بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈبو بھی سکتے ہیں۔ بالکل۔ جب وہ کیمبرج سے ہسٹری اینڈ فلسفی آف سائنس میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اسے ریئلائز ہوا کہ فلسفہ زندگی کے معنی تو بتا دیتا ہے، لیکن پریکٹیکلی کسی کی جان بچانا یا کسی کو موت کے حوالے کر دینا، یہ بالکل الگ لیول کا بوجھ ہے۔ ہاں، یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اسے لگا کہ وہ صرف الفاظ کی دنیا میں سیف نہیں رہ سکتا، اسے اس خون، گوشت اور ہڈیوں کی ریالٹی میں اترنا پڑے گا جہاں واقعی موت اور زندگی کا سامنا ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے میڈیکل اسکول کی طرف لے آئی۔ اور میڈیکل اسکول میں بھی خاص طور پر ییل کا وہ آغاز، جہاں اس کا واسطہ پہلی بار موت کی فزیکل ریالٹی سے پڑا، یعنی وہ انیٹمی لیب والا حصہ جہاں وہ کیڈاورز یعنی لاشوں کو ڈسیکٹ کرتے ہیں۔ اف، وہ حصہ پڑھ کر انسان اندر تک ہل لاتا ہے۔ واقعی وہ بہت انٹینس تھا۔ کیونکہ دیکھیں، ہم سب زندگی کو بہت مقدس مانتے ہیں، لیکن ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کو اس تقدس کو چیر کر لٹرلی اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ پال لکھتا ہے کہ کیسے وہ اور اس کے دوست آہستہ آہستہ ان لاشوں کو انسان کے بجائے صرف ٹیشوز اور آرگن سمجھنے لگے تھے۔ یہ ہیومن مائنڈ کا کوپنگ میکنزم ہوتا ہے اصل میں، لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے۔ ہاں، جب وہ اپنے کیڈاور کا چہرہ دیکھتا ہے اور مینٹلی اس لاش کی فیملی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یہاں وہ پریکٹیکلی فیل کر رہا تھا کہ ایک طرف انسان کی روحانی حقیقت ہے اور دوسری طرف اس کے جسم کی مشینی حقیقت، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ یہ انیٹمی لیب اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن تھی۔ وہ سیکھ رہا تھا کہ ایموشنز کو بلاک کر کے باڈی کو میکینیکل اینگل سے کیسے دیکھنا ہے، اور یہی سفر اسے آخر میں نیورو سرجری تک لے گیا۔
کیونکہ دیکھیں ہم سب زندگی کو بہت مقدس مانتے ہیں، لیکن ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کو اس تقدس کو چیر کر لٹرلی اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ پال لکھتا ہے کہ کیسے وہ اور اس کے دوست آہستہ آہستہ ان لاشوں کو انسان کے بجائے صرف ٹیشوز اور آرگن سمجھنے لگے تھے۔ یہ ہیومن مائنڈ کا کوپنگ میکنزم ہوتا ہے اصل میں، لیکن پھر ایک لمحہ آتا ہے۔ ہاں، جب وہ اپنے کیڈاور کا چہرہ دیکھتا ہے اور مینٹلی اس لاش کی فیملی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یہاں وہ پریکٹیکلی فیل کر رہا تھا کہ ایک طرف انسان کی روحانی حقیقت ہے اور دوسری طرف اس کے جسم کی مشینی حقیقت، یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ یہ اناٹمی لیب اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹرانزیشن تھی۔ وہ سیکھ رہا تھا کہ ایموشنز کو بلاک کر کے باڈی کو میکینیکل اینگل سے کیسے دیکھنا ہے، اور یہی سفر اسے آخر میں نیورو سرجری تک لے گیا۔ بالکل، کیونکہ اگر آپ اس فزیولوجیکل سول کی تلاش میں ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، تو وہ دماغ کے علاوہ اور کہاں مل سکتی ہے؟ ہاں، دماغ ہی تو وہ جگہ ہے جہاں بائیولوجی اور کانشسنس آپس میں ملتے ہیں۔ لیکن نیورو سرجری کی جو ریالٹی اس نے ڈسکرائب کی ہے نا، وہ کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں لگتی۔ یعنی ہفتے میں 100 گھنٹے کام کرنا۔ 100 گھنٹے! یہ تو مطلب فزیکلی امپاسبل لگتا ہے۔ امپاسبل اور کمپلیٹلی ایگزاسٹنگ۔ اور یہ صرف فزیکل تھکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک ایسی مینٹل ٹینشن تھی جہاں اسے انرجی ڈرنکس پی کر خود کو زبردستی جگانا پڑتا تھا۔ میں نے پڑھا کہ کئی بار وہ اتنا تھک جاتا تھا کہ ہاسپٹل سے نکلتا تھا، لیکن گھر ڈرائیو کر کے جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ پارکنگ لاٹ میں ہی اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سو جاتا تھا۔ ہاں، اور یہاں میں ایک پوائنٹ لانا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عام زندگی میں جب ہم کسی سرجری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ٹیکنیشین کا خیال آتا ہے، جیسے کار کا میکینک انجن کھولتا ہے، خراب پارٹ نکالتا ہے اور نیا لگا دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم جسم کو بھی تھوڑا عجیب طرح سے ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ اپینڈکس خراب ہو گیا، کاٹ کر نکال دو، ہڈی ٹوٹ گئی، پلاسٹر لگا دو۔ تو پھر نیورو سرجری کو اتنی مسٹری کیوں بنایا گیا ہے؟ اس میں ایسا کیا الگ ہے جو پال کو اتنا زیادہ مینٹلی نچوڑ رہا تھا؟ دیکھیں، وہ جو میکینک والی اپروچ ہے وہ جنرل سرجری میں کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن نیورو سرجری کو آپ اس طرح دیکھیں، فرض کریں آپ ایک گھر کی وائرنگ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ کا ٹول 1 ملی میٹر بھی یہاں سے وہاں ہوا نا، تو وہ گھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا کہ وہ کس کا گھر ہے۔ واو، یہ بہت ہی ڈیپ انالوجی ہے۔ دماغ کی سرجری ڈائریکٹلی اس انسان کی ذات، اس کی میموری اور اس کے شعور کی سرجری ہے۔ ہارٹ سرجن اگر دل ٹھیک کرتا ہے تو دل چلنے کے بعد مریض وہی انسان رہتا ہے جو وہ پہلے تھا۔ لیکن برین میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک، 1 ملی میٹر کا سلپ، ایک پوری شخصیت کو مٹا سکتا ہے۔ دماغ میں اسپیسیفک ایریاز ہیں جسے بروکاز ایریا اور ورنیکز ایریا، جو زبان اور سمجھنے کی صلاحیت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ رائٹ۔ اگر سرجن کا ہاتھ وہاں تھوڑا سا بھی پھسل جائے تو وہ مریض زندہ تو رہے گا، اس کی سانسیں چلیں گی، لیکن وہ شاید پوری زندگی بول نہ سکے، وہ اپنے ہی دماغ کے اندر قید ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے جو اس بوجھ کو بڑی تکلیف دہ تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ وہ 8 سال کا بچہ میتھیو، ہاں، وہ کہانی بہت ٹریجڈی والی ہے۔ اور اس کے دماغ سے ایک ٹیومر نکل رہا تھا۔ سرجری کے دوران اس بچے کے ہائپو تھیلمس کو بہت ہی معمولی سا نقصان پہنچا، شاید 1 ملی میٹر کے 10ویں حصے کے برابر۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کی پوری پرسنالٹی تباہ ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ وہ معصوم اور پیارا سا بچہ جو ہاسپٹل مسکراتا ہوا آیا تھا، وہ سرجری کے بعد ایک نہایت پرتشدد، بے قابو اور خطرناک انسان بن گیا۔ آخر کار اسے پاگل خانے بھیجنا پڑا۔ یعنی ایک سرجن کے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت اور کتنی خوفناک ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ صرف ٹیومر نہیں نکال رہے، آپ اس انسان کی آئیڈینٹی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ مورل سٹرگل، وہ اخلاقی کشمکش تھی جس نے پال کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ صرف مریض کو زندہ رکھنا یا اس کی دھڑکن چالو رکھنا کامیابی نہیں ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر میڈیکل شعبے میں سکسیس کا مطلب بس ڈیتھ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ ایکسلنس، لیکن اس کے مطابق نیورو سرجن کے لیے صرف ٹیکنیکل ایکسلنس کافی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ کتنے ہی صاف کیوں نہ ہوں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسے بچانا ہے
اور کسے جانے دینا ہے۔ اس نے ایک ٹرم یوز کی ہے کتاب میں، ٹوائلائٹ ایگزسٹنس، یعنی ایک نیم مردہ حالت۔ ہاں، ٹوائلائٹ ایگزسٹنس، جہاں مریض کی سانس تو چل رہی ہے، لائف سپورٹ مشین اس کا خون پمپ کر رہی ہے، لیکن اس کا کانشسنس مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکا ہے۔ وہ نہ اپنی فیملی کو پہچان سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ پال کے نزدیک کسی کو اس حالت میں زندہ رکھنا اسے موت سے بڑی سزا دینا تھا۔ ہم عام لوگ جب اپنے کسی پیارے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں نا، تو ہماری بس ایک ہی ڈیسپریٹ گزارش ہوتی ہے کہ بس ان کی جان بچا لیں ڈاکٹر صاحب۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچنے کے بعد ان کی زندگی کی کوالٹی کیا ہوگی، لیکن ایک نیورو سرجن کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ تھی کہ پال نے محسوس کیا کہ اس کا کام صرف موت کا دشمن بننا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک ڈاکٹر کو موت کے سفیر کے طور پر بھی آگے آنا پڑتا ہے۔ موت کا سفیر، واقعی اسے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی ایمپتھی، بہت نرمی سے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ جس انسان سے محبت کرتے تھے وہ اصل میں جا چکا ہے۔ یہ جو سامنے بیڈ پر پڑا ہے، یہ اب صرف ایک جسم بچا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کب لائف سپورٹ ہٹانی ہے، یہ کتنا بڑا ایموشنل برڈن ہے۔ بہت بڑا بوجھ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی نارمل آفس فائل نہیں ہے جسے آپ کلوز کر کے شام کو سکون سے گھر آ جائیں۔ یہ بوجھ اس نیورو سرجن کے ساتھ اس کے گھر، اس کے بیڈ تک جاتا ہے، اور جب آپ 24/7 دوسروں کی زندگیاں بچانے اور اتنے بڑے لائف اینڈ ڈیتھ فیصلے لینے میں لگے ہوں تو آپ کی اپنی زندگی کہیں پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ یہاں آ کر پال کی کہانی کا ایک بہت ہی پرسنل اور ڈارک پہلو شروع ہوتا ہے۔ اس مسلسل اور ایگزاسٹ کر دینے والے شیڈیول نے پال اور اس کی بیوی لوسی کے رشتے کو بالکل تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ ہاں، اور یہ یاد رہے کہ لوسی خود بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ریزیڈنسی کا سٹریس کیا ہوتا ہے، لیکن انسانی برداشت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ مجھے اس پوری سچویشن میں ایک پریشر کوکر کی ایگزامپل نظر آتی ہے۔ جب آپ ایموشنز کو دبا کر رکھتے ہیں، پیشنٹ کا پریشر ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اندر دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رشتے کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پال ہاسپٹل سے گھر آتا تھا، لیکن اتنا ڈرین ہو چکا ہوتا تھا کہ لوسی سے بات تک نہیں کر پاتا تھا۔ دونوں کے درمیان ڈنر ٹیبل پر صرف خاموشی ہوتی تھی، جیسے وہ میاں بیوی نہ ہوں، بس دو اجنبی روم میٹس ہوں۔ لوسی کا ایک جملہ کتاب میں بہت چبھنے والا ہے۔ وہ پال سے کہتی ہے کہ میں اس رشتے میں بالکل اکیلی محسوس کرتی ہوں، اور جب میں تمہیں یہ بتاتی ہوں تو تمہیں اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس نے پال کو ریئلائز کروایا کہ تم نے جس فیوچر لائف کا وعدہ کیا تھا وہ تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اور سچویشن تب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی جب وہ دونوں تھوڑا وقت ساتھ گزارنے کے لیے نیو یارک چھٹیاں منانے جانے والے تھے۔ لیکن آخری لمحے پر لوسی نے جانے سے انکار کر دیا۔ بالکل، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا اکیلا وقت چاہیے تاکہ میں اس شادی کے بارے میں سوچ سکوں، اور پال کو وہ سفر اکیلا کرنا پڑا۔ ذرا اس کی حالت کا تصور کریں۔ جس عورت سے وہ اتنا پیار کرتا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ وہ اسے کھو دے گا، لیکن وہ خود فزیکلی اور مینٹلی اتنا نڈھال ہے کہ اسے منا بھی نہیں پا رہا۔ اور یہاں صرف مینٹل بریک ڈاؤن نہیں تھا، اس کا دماغ اسے کچھ بتا رہا تھا اور اس کا جسم کچھ اور بتا رہا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، پال کا جسم اسے پریکٹیکلی جواب دے رہا تھا۔ اسے پچھلے کافی مہینوں سے بیک میں یعنی کمر میں شدید درد رہنے لگا تھا۔ اس کا ویٹ بہت تیزی سے گر رہا تھا، اور راتوں کو وہ پسینے میں شرابور جاگتا تھا، جو کہ کینسر کی کلاسک علامت ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر، ایک ہائیلی کوالیفائڈ نیورو سرجن ہونے کے باوجود وہ ان سمٹمز کو اگنور کیسے کر رہا تھا؟ اس نے لوسی کو بھی ان علامت کے بارے میں نہیں بتایا، جس کی وجہ سے لوسی کو لگتا تھا کہ پال اس سے دور جا رہا ہے، جبکہ اصل وجہ فزیکل تھی۔ دیکھیں، یہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک عجیب سا ڈیفنس میکانزم ہے۔ جو شخص ڈیلی بیسس پر دوسروں کی بیماریوں کو ڈائگنوز کر رہا ہو، وہ خود اس بات کو ڈینائی کرتا ہے کہ اسے کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب بس اوور ورک اور ایگزاسشن کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ وہ بالکل اپنی کامیابی کے عروج پر تھا اس وقت۔ ہاں، وہ اپنی ریزیڈنسی کے آخری سال میں تھا، وہ چیف ریزیڈنٹ بن چکا تھا۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی سرجری کی سکلز پیک پر ہوتی ہیں۔ اس نے 36 گھنٹے کے نان سٹاپ کمپلیکس آپریشنز کیے تھے۔
اسے ٹاپ ایوارڈز مل رہے تھے اور سٹینفورڈ کی فیکلٹی کے لیے اس کا نام سب سے آگے تھا۔ اسے لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماؤنٹین ٹاپ پر پہنچ گیا ہے۔ وہ ایک پرومسڈ لینڈ تھی اس کے لیے کہ بس اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اور بس یہی اس پوری کتاب اور پال کی زندگی کی سب سے عظیم اور ڈارک ٹریجڈی ہے۔ وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، لیکن وہاں سکون سے کھڑے ہونے کا وقت اسے کبھی نہیں ملا۔ نیو یارک سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی فزیکل حالت ایسی ہو گئی کہ اسے ایڈمٹ ہونا پڑا۔ اور پھر وہ مومنٹ آیا جس نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا۔ وہ اپنے ہاسپٹل کے کمرے میں بیٹھا ہے اور سامنے کمپیوٹر اسکرین پر اپنا ہی سی ٹی اسکین دیکھ رہا ہے۔ وہ اسکین جیسا اس نے اپنی ساری لائف میں ہزاروں دفعہ دیکھا تھا، لیکن آج فرق یہ تھا کہ وہ اپنے ہی پھیپڑوں میں ٹیومرز دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسکین میں دیکھا کہ اس کی اسپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کینسر سے تباہ ہو چکی ہے۔ اس کے لیور کا حصہ ٹیومر سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہاں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، کوئی ڈینائل نہیں تھا۔ وہ ایز اے ڈاکٹر ٹھیک جانتا تھا کہ اس اسکین کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم اور دردناک آئرنی ہے جس پر انسان سوچے تو رونا آتا ہے۔ وہ پاورفل ڈاکٹر جو ہمیشہ سفید کوٹ پہنتا تھا، جو موت کے سفیر کے طور پر خاندانوں کو سچائی بتاتا تھا، ہاں، جو زندگی اور موت کے فیصلے کرتا تھا، وہ اچانک ایک ہی پل میں ہاسپٹل کے اس نیلے گاؤن میں ایک بے بس مریض بن گیا۔ جس کمرے میں وہ لیٹا تھا ایز اے پیشنٹ، یہ بالکل وہی کمرہ تھا جہاں اس نے جانے کتنے مریضوں کو ان کے کینسر کی خبر دی تھی۔ جو میڈیکل نالج، جو الفاظ اس کی سب سے بڑی طاقت تھے، آج وہی الفاظ اس کے اپنے آگے ایک موت کے فرمان کی طرح کھڑے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ان سمٹمز اور اسکین کی ریالٹی کیا ہے۔ وہ خود کو کوئی جھوٹی امید نہیں دے سکتا تھا جو عموماً مریض رکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے روپ میں وہ موت کو ہرانے نکلا تھا، لیکن موت نے اسے آ کر ایک مریض کے روپ میں گھیر لیا۔ اس نے پوری زندگی ڈیتھ کو فیس کیا، لیکن دوسرے کے جسم پر، اور اب موت اس کے اپنے اندر اتر آئی تھی۔ واقعی، اور یہیں سے کتاب کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ پال نے لٹریچر سے سرجری تک کا سفر کیسے طے کیا، لیکن ہمارے اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ہم پال کالانتھی کی زندگی کے سب سے مشکل اور ڈیپلی ایموشنل فیز پر بات کریں گے۔ کتاب کا پارٹ 2، جسے اس نے نام دیا ہے سیز ناٹ ٹل ڈیتھ۔ اگلی میٹنگ میں ہم دیکھیں گے کہ جب موت واقعی سامنے آ جائے اور وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا ہو تو انسان کو زندگی کے معنی کیسے ملتے ہیں۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا اس نے اور لوسی نے اپنا رشتہ بچا لیا، اور انتہائی تکلیف میں ہونے کے باوجود اس نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ آج کی اس بامقصد گفتگو کو یہاں روکتے ہوئے میں آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال، ایک خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم سب، جی ہاں، ہم سب اپنی زندگی کو کل کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ بڑی پروموشنز، بڑے مقاصد، سیونگز، اگلے سال کا ٹور۔ ہم آج کی خوشیوں کو اپنے اس کل کے وعدے پر قربان کر دیتے ہیں جو شاید کبھی آئے ہی نہ۔ ہاں، ہم پرومس لینڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن سوچئے، اگر اچانک وہ مستقبل، وہ فیوچر ہی آپ سے چھین لیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا انسان کی اصلی کامیابی صرف اس کی منزل تک پہنچنے میں ہے، یا شاید اصل کامیابی اس انجان تکلیف دہ اور اندھیرے راستے پر چلتے رہنے میں ہے جس کا کوئی کلیئر اینڈ نہیں ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا ہماری اگلی نشست تک کے لیے۔ اپنے آج کو، اپنے اس پل کو پوری طرح جئیں۔ جب ایک سرجن جس کے ہاتھ میں ہمیشہ دوسروں کی زندگی بچانے والا اسکیلپل ہوتا ہے، وہ خود اسی اسکیلپل کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک واقعی انسان کو اندر سے ہلا دینے والا سوال ہے، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی حقیقت پر بات کر رہے ہیں۔ ہم وین بریتھ بیکمز ایئر کے حصہ دوم یعنی سیز ناٹ ٹل ڈیتھ کے ذرائع کا بہت تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس نشست کا بنیادی مقصد پال کالانتھی کی اس شدید جذباتی اور نفسیاتی تبدیلی کو سمجھنا ہے جو ایک جان لیوا بیماری کی تشخیص کے بعد ان کی شناخت میں آئی۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ ڈاکٹر سے مریض بننے کا سفر کیسا ہوتا ہے۔
اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم ان ذرائع میں موجود خیالات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سننے والوں تک اصل پیغام پوری دیانتداری سے پہنچے، بغیر کسی خاص نظریے کی حمایت کیے۔ تو اگر ہم اس سفر کی شروعات کی طرف جائیں تو کہانی ٹھیک اس مقام سے ایک نیا رخ لیتی ہے، جہاں ایک ماہر ڈاکٹر کی تمام تر طبی مہارت اچانک بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ دیکھیں پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح وہ ایک جوان اور پرعزم نیورو سرجن تھا جو اپنے کریئر کے بالکل عروج پر تھا، دنیا اس کی مٹھی میں تھی، لیکن اب منظرنامہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہے اور سامنے اسکرین پر اپنے ہی سی ٹی اسکین کا جائزہ لے رہا ہے، اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح اس نے پہلے اس اسکین کو بالکل ایک ڈاکٹر کی نظر سے دیکھا۔ یعنی اس نے اسے ایک موضوعی یا کلینکل انداز میں دیکھا، جیسے وہ روزانہ اپنے مریضوں کی رپورٹس دیکھتا ہے؟ بالکل، اس نے دیکھا کہ پھیپھڑوں میں بے شمار ٹیومر ہیں، پھر اس کی نظر ریڑھ کی ہڈی پر گئی جو متاثر ہو چکی تھی اور جگر کا ایک حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ یہ سب وہ ایک ڈاکٹر کے دماغ سے پروسیس کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی کیس اسٹڈی سالو کر رہا ہو۔ ہاں، لیکن یہ کیفیت صرف چند لمحوں کی تھی، کیونکہ فوراً ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی انجان مریض کا سکین نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اپنا جسم ہے، اور پھر اچانک اس پر ایک شدید مریض کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ واو، یہ تو ایک بہت گہرا المیہ ہے۔ ذرا سوچئے، جس کمرے میں اس نے پچھلے کئی سالوں میں سینکڑوں مریضوں کو موت اور زندگی کی خبریں سنائی تھیں، آج ٹھیک اسی کمرے میں وہ خود مریض کے گاؤن میں اپنی باری کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ شناخت کا مکمل بکھر جانا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بالکل ایسا ہے، مطلب ایک تمثیل کے طور پر دیکھیں، جیسے ایک ماہر معمار اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کو زلزلے میں گرتے ہوئے دیکھے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ وہ تکنیکی طور پر جانتا ہے کہ کون سا ستون پہلے گرے گا، دیواروں میں دراڑیں کہاں سے پڑیں گی، لیکن اسے روکنے میں بالکل بے بس ہوتا ہے۔ اس کا سارا علم وہاں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ سچ میں یہ معمار والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ یہاں اصل تباہی صرف اس کے پھیپھڑوں کی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی پوری شناخت کی ہو رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہمیشہ حالات کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ فیصلے کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اب تشخیص کے اس صدمے کے بعد وہ کنٹرول کھو چکا تھا، اور جب علاج کا مرحلہ آتا ہے تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر سے کیا توقعات ہوں گی۔ یہیں سے کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پول کی ملاقات اپنی آنکولوجسٹ ڈاکٹر ایما یوارڈ سے ہوتی ہے، اور ان کا جو آپس کا تعامل تھا وہ بہت غیر روایتی تھا۔ بہت زیادہ، کیونکہ پول، جس کا سارا پس منظر سائنس کا ہے، وہ ڈاکٹر ایما سے شماریات مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کپلان مائر سروائیول کروز دکھائے جائیں۔ رکیں، یہاں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ یہ کپلان مائر کروزز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ میڈیکل سائنس میں استعمال ہونے والے اسٹیٹسٹیکل گرافس ہوتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک خاص بیماری کے مریض اوسطاً کتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ پول کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہ ڈیٹا دیکھ لے گا تو اسے کچھ کنٹرول مل جائے گا، اسے ایک وقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر ایما نے تو سختی سے انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ بالکل، اس نے ٹائم فریم دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا رویہ بہت مختلف تھا۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا؟ ایک شخص جس کی پوری زندگی سائنس اور ڈیٹا کے گرد گھومتی ہے، اسے اسی کی ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ ڈیٹا اسے جینے کا مقصد نہیں دے سکتا۔ ہاں، کیونکہ ڈاکٹر ایما جانتی تھیں کہ ڈیٹا انسان کو ایک نمبر میں بدل دیتا ہے۔ وہ وقت کا کوئی پیمانہ دینے کے بجائے پول کو اس کی اقدار یعنی اس کی ویلیوز تلاش کرنے پر زور دیتی ہے۔ ویلیوز سے کیا مراد ہے یہاں؟ مطلب وہ چیزیں جو واقعی اس کے لیے اہم ہیں۔ ڈاکٹر ایما نے پول سے ایک بہت زبردست بات کہی۔ اس نے کہا، ہم تمہارے کام پر واپس جانے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ واہ، میرے خیال میں اس بات نے پول کو حیران کر دیا ہوگا۔ شدید حیران کر دیا تھا، کیونکہ پول سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے اور اس کی ڈاکٹر اسے کام پر واپس جانے کا کہہ رہی ہے۔ کیا شماریات، مطلب وہ گرافس اور ڈیٹا، کبھی ہمیں موت سے لڑنے کا حوصلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ بالکل نہیں دے سکتے۔
وہ تو بس ایک خوف پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایما نے اسے ایک اسٹیٹسٹک بننے سے بچا لیا۔ لیکن اس کی وجہ سے پول کی سوچ مکمل طور پر الجھ بھی تو گئی تھی۔ جب ڈاکٹر ایما کی جانب سے وقت کا کوئی واضح پیمانہ نہیں ملتا تو وقت کے حوالے سے پول کی کشمکش بہت بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے، جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وہی تو، ذرا تصور کریں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی انسان کو ایک خالی چیک دے دیا جائے، بلینک چیک، لیکن اسے یہ نہ بتایا جائے کہ وہ اسے کب تک کیش کروا سکتا ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایسی ہی کیفیت تھی۔ ایسی غیر یقینی صورتحال میں انسان اپنے دن کا استعمال کیسے کرے گا؟ ذرائع کے مطابق پول سوچتا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس جینے کے لیے 10 سال ہیں تو وہ دوبارہ سرجری شروع کر دے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر اسے پتا ہو کہ صرف 10 مہینے باقی ہیں تو وہ اپنا سارا وقت صرف لکھنے پر اور اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے پر صرف کرے گا۔ ہاں، اور یہ الجھن بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے وقت کا تصور ہی بدل گیا تھا۔ پہلے وقت کا مطلب تھا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا، لیکن اب مستقبل کا کوئی وجود نہیں رہا تھا۔ تو پھر وقت کیا بن گیا تھا اس کے لیے؟ وقت اب ایک گھڑی کی ٹک ٹک کے بجائے ایک کیفیت بن چکا تھا جسے وہ ہمیشہ رہنے والا حال یا پرپیچول پریزنٹ کہتا ہے۔ پرپیچول پریزنٹ، یعنی انسان بس اسی لمحے میں قید ہو کر رہ جائے۔ بالکل، مستقبل کی منصوبہ بندی ختم ہو گئی اور وہ اسی حال میں جینے پر مجبور ہو گیا۔ اور اسی وقت کی غیر یقینی کے دوران پول اور اس کی اہلیہ لوسی ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ اوہ، وہ بچے والا فیصلہ، یہ ایک بہت ہی جذباتی اور مشکل موڑ تھا کہانی کا۔ واقعی، انہوں نے ٹرمینل کینسر کے باوجود ایک بچے کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایک جوابی نکتہ یعنی پش بیک پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ معاشرے کا ایک طبقہ یہ کہہ سکتا ہے اور یقینی طور پر سوچتا بھی ہوگا کہ موت کے سائے میں ایک بچے کو دنیا میں لانا خود غرضی ہے۔ مطلب ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی اس دکھ میں دھکیل دینا کہ وہ اپنے والد کو کھونے والا ہے۔ یہ بہت فطری سوال ہے اور پول نے خود بھی اس پر بہت غور کیا تھا۔ اس کی یہ کشمکش تھی کہ کیا بچے کو الوداع کہنا اس کی اپنی موت کو اور اس کے خاندان کے لیے موت کو مزید تکلیف دہ نہیں بنا دے گا؟ ہاں، جدائی کا دکھ تو اور بڑھ جائے گا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے اس فیصلے کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفیانہ استدلال رکھا۔ اس نے ڈارون اور نیتشے کے حوالے دیے۔ اچھا، نیتشے کا کیا فلسفہ تھا اس حوالے سے؟ نیتشے کا ماننا تھا کہ زندگی کا مقصد محض دکھوں سے بچنا نہیں ہے بلکہ جد و جہد کرنا ہے، جسے اسٹرائیونگ کہتے ہیں۔ پول نے محسوس کیا کہ دکھ سے بچنے کے لیے محبت کرنے سے ڈرنا زندگی کی اصل روح کے خلاف ہے۔ مطلب اگر ہم تکلیف کے ڈر سے رشتے بنانا چھوڑ دیں تو زندگی تو بالکل بے معنی ہو جائے گی۔ بالکل، یہ فیصلہ دراصل موت کے خوف پر زندگی کی فتح تھی۔ یہ انسانی تعلق اور رشتوں کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پول نے یہ ثابت کیا کہ ایک بچے کو دنیا میں لانا زندگی کا سب سے بامقصد عمل ہے، چاہے اس کے بعد اسے کیسی ہی تکلیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ واہ، یہ تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ موت کو آنکھوں میں دیکھ کر زندگی کی تخلیق کا فیصلہ کرنا، اور اسی جد و جہد، اسی اسٹرائیونگ کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ پول اپنی سب سے بڑی پہچان کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آپ آپریشن تھیٹر میں واپسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پول فزیکل تھیراپی کے ذریعے دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل بنتا ہے اور وہ بطور چیف ریزیڈنٹ آپریشن تھیٹر میں واپس جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس نے سرجری کے دوران کس قدر شدید جسمانی درد برداشت کیا۔ وہ گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، درد کش ادویات یعنی NSAIDs کھاتا تھا اور 2 سرجریز کے درمیان ریزیڈنٹس کے صوفے پر گر کر آرام کرتا تھا۔ یہ سن کر ہی انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ نیورو سرجری پول کے لیے صرف ایک روزگار نہیں تھا۔ مطلب کوئی بھی عام انسان ہوتا وہ کہتا کہ میں بیمار ہوں، میں چھٹی کر لوں گا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ایک مقدس فریضہ تھا، ایک سیکرڈ کالنگ۔ کیا یہ کام سے لگن کی انتہا نہیں ہے؟ یہ لگن سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک اخلاقی فرض تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے مریضوں کے تئیں جواب دہ ہے،
جب وہ کسی کے دماغ کی سرجری کر رہا ہوتا تھا تو اسے لگتا تھا کہ وہ اس انسان کی روح کو، اس کی پہچان کو چھو رہا ہے۔ وہ مرتے ہوئے بھی اپنا یہ فرض ادا کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعی اس کے کردار کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن جب جسم اپنی حدود تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھر ارادے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، جسم تو آخر جسم ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پال کو اپنا اظہار کا طریقہ بدلنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں اسکیلپل سے قلم تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک نئے سکین میں پال کے دائیں پھیپھڑے کے درمیانی حصے میں ایک نئے ٹیومر کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب ہر امید ختم ہو گئی۔ ہاں، پال کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ اب وہ مزید سرجری نہیں کر سکتا۔ اس کا جسم اب اس قابل نہیں رہا تھا، اور یہیں سے وہ سرجن کی شناخت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایک کل وقتی مصنف، ایک فل ٹائم رائٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے، تاکہ وہ یہ کتاب مکمل کر سکے۔ اس کتاب کا ایک ایک لفظ اس کی اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور ذرائع اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے سیموئل بیکٹ کے ان مشہور الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن میں پھر بھی آگے بڑھوں گا۔ یہ جملہ اس کی پوری ذہنی کیفیت کو بیان کر دیتا ہے، اور اس لکھنے کے عمل میں جو جسمانی تکلیف اس نے سہی، وہ سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ وہ کیمو تھراپی کے اثرات کی وجہ سے تھا نا؟ ہاں، کیمو تھراپی کے باعث اس کی انگلیوں پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اسے ایک میڈیکل کنڈیشن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی انگلیوں کی جلد پھٹ چکی تھی، ان میں زخم ہو گئے تھے۔ اوہ خدا! ایسے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ کا ٹریک پیڈ استعمال کرنا یا کی بورڈ پر ٹائپ کرنا ایک اذیت تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ چاندی کے تاروں والے دستانے یعنی سلور لائنڈ گلوز پہن کر ٹائپ کرتا تھا۔ سلور لائن گلوز، یہ اتنی طاقتور تصویر کشی اس کے حالات کی۔ چاندی بجلی کی موصل ہوتی ہے، تو وہ دستانے اسے ٹریک پیڈ استعمال کرنے میں مدد دیتے تھے۔ بالکل، اس نے ٹیکنالوجی اور اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کے درمیان بھی ایک راستہ نکال لیا تھا تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ ہم دونوں مل کر، مطلب میں اور آپ، اس خیال پر بات کر سکتے ہیں کہ لفظوں کی عمر انسانی جسموں سے کتنی لمبی ہوتی ہے۔ پال نے اپنا اسکیلپل تو میز پر رکھ دیا تھا، اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے تھے، لیکن اس کا قلم، اس کی لکھی ہوئی یہ کتاب، اس کی سب سے بڑی وراثت بن گئی۔ سچ کہا آپ نے، جسم خاک ہو جاتے ہیں لیکن جو افکار آپ چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور پال کیلانیچی کی وراثت ان کی کتاب کے انہی صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ بالکل، تو اگر ہم اس پورے گہر تجزیے کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ جب انسان کی وہ شناخت چھن جائے جس کے لیے اس نے اپنی ساری عمر محنت کی ہو، جیسے پال سے اس کا سرجن ہونا چھن گیا، تب بھی زندگی کا مقصد ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، بلکہ اس مقصد کی شکل بدل جاتی ہے۔ بالکل، سننے والوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ زندگی کی اہمیت اس کی طوالت میں، یعنی وہ کتنی لمبی ہے، اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کے مقصد میں ہے۔ موت آپ سے وقت تو چھین سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد سچا ہے تو وہ آپ سے آپ کا ارادہ نہیں چھین سکتی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہماری اس سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں ہم کتاب کے اختتامی ابواب پر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات، ہم پال کی اہلیہ لوسی کلانیتھی کے لکھے گئے انتہائی جذباتی ایپیلوگ پر بات کریں گے۔ جی ہاں، اور جانیں گے کہ پال کے آخری لمحات کیسے گزرے اور ان کی چھوڑی ہوئی وراثت نے کس طرح ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کی زندگیوں کو چھوا۔ وہ حصہ واقعی بہت دل کو چھو لینے والا ہوگا۔ بالکل، اور جانے سے پہلے ہم سننے والوں کے ذہن میں ایک حتمی اور کچھ فکر انگیز خاکہ ضرور چھوڑنا چاہیں گے۔ ذرا اس بات پہ غور کیجیے گا، اگر آج آپ کا وقت ایک اسی طرح کے ہمیشہ رہنے والے حال میں قید ہو جائے، جہاں کوئی مستقبل کا وعدہ نہ ہو، بالکل، اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، تو وہ کون سا ایک بامقصد کام ہوگا جو وہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے ہر حال میں کرنا چاہے گا؟ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ موت ایک دفعہ کا واقعہ ہے، لیکن کسی لا علاج بیماری کے ساتھ جینا یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جی بالکل، ایک نہایت طویل اور تھکا دینے والا عمل۔ صحیح بات ہے، یہ ہمارے وین بریتھ بیکمز ایئر کے گہرے مطالعے کا بالکل آخری سفر ہے۔
اور یہ سب سے جذباتی حصہ بھی ہے، کیونکہ یہاں ہم پال کالانیتی کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی اہلیہ لوسی کی طرف سے لکھے گئے ایپیلوگ یعنی ختم الکلام پر روشنی ڈالیں گے۔ ہاں، اور اس سیشن کا ایک بنیادی مقصد ہے سامعین کو یہ یاد دلانا کہ پال نے یہ کتاب بالکل غیر جانبداری سے لکھی ہے، یعنی انہوں نے اپنے ہی زوال کو ویسے ہی دیکھا جیسے وہ اپنی دماغی سرجری کے دوران کسی اور کے دماغ کو دیکھتے تھے۔ صحیح کہا آپ نے، انہوں نے اپنی تباہی کو بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ مشاہدہ کیا، اور اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف تکلیف سے بچنا نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کے عین درمیان معنی یعنی میننگ تلاش کرنا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ان کے آخری دنوں کی بات کریں تو ان کا جسمانی زوال انتہائی تیزی سے ہو رہا تھا۔ وہ نیورو سرجن جو 36 گھنٹے کھڑا رہتا تھا اب 40 پاؤنڈز وزن کھو چکا تھا۔ واقعی 40 پاؤنڈز بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور انہیں ہر وقت آکسیجن کی ضرورت رہنے لگی تھی۔ ان کی پسندیدہ بریکفاسٹ سینڈوچز جس میں انڈا اور گوشت ہوتا تھا وہ بھی انہیں ناگوار گزرنے لگی تھی۔ یعنی ان کا ضدی جسم اب بالکل ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، نوالا نگلنا بھی تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ جی، لیکن اس شیڈڈ جسمانی زوال کے باوجود ایک عجیب چیز ہوئی، ان کی ذہنی اور روحانی توجہ پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ ہاں، میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ اس حالت میں بھی مسلسل لکھ رہے تھے۔ بالکل، ان کی انگلیوں پر کینسر کے علاج کی وجہ سے شگاف پڑ گئے تھے، وہ کمپیوٹر کا ٹریک پیڈ یوز نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے چاندی کے دھاگوں سے بنے ہوئے دستانے پہن لیے۔ چاندی کے دھاگوں والے دستانے تاکہ کمپیوٹر ان کی انگلیوں کی حرارت کو محسوس کر سکے؟ جی ہاں، تصور کریں وہ انتظار گاہ میں بیٹھے مسلسل پیراگرافز لکھ رہے ہیں، جسم تباہ ہو رہا ہے لیکن ارادہ فولاد بن چکا تھا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک چراغ بجھنے سے پہلے اپنی سب سے چمکدار روشنی بکھیرتا ہے۔ جسم کمزور پڑ رہا تھا لیکن ذہن مکمل روشن تھا۔ صحیح مثال دی آپ نے، ان کا جسم انہیں ایک مفعول بنا رہا تھا جس پر صرف ٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن لکھنے کے عمل نے انہیں واپس ایک فائل یعنی ایکشن لینے والا انسان بنا دیا تھا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیڈڈ جسمانی تکلیف کسی بھی انسان کے روحانی اور ذہنی مقصد کو مزید واضح کر دیتی ہے؟ دیکھیں، جب موت سامنے کھڑی ہو تو زندگی کی تمام فضول پرتیں اتر جاتی ہیں۔ پول کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے ان کی توجہ شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ واقعی یہ بات دل کو چھو لینے والی ہے، اور ایک طرف موت قریب آ رہی تھی تو دوسری طرف ایک نئی زندگی جنم لے رہی تھی۔ ہاں، 4 جولائی کا دن جب ان کی بیٹی کیڈی کی پیدائش ہوئی۔ کتنا عجیب تجرب تھا وہ۔ پال سردی اور کمزوری سے اسپتال کے بستر پر کانپ رہے تھے، اور پھر ان کی نوزائیدہ بچی ان کے ہاتھوں میں دی گئی۔ اور انہوں نے اسے ہاتھوں میں لے کر یہ محسوس کیا کہ کیڈی کا مستقبل ایک کوری کتاب یعنی بلینک پیج کی طرح ہے، جبکہ ان کی اپنی کتاب مکمل ہونے والی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اس خوبصورت پیغام کے بارے میں جو پال نے کتاب میں کیڈی کے لیے چھوڑا ہے۔ جی، وہ پیغام شاید ادب کے بہترین حصوں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کیڈی اپنی زندگی کے معنی تلاش کرے تو اس بات کو ہرگز کم نہ سمجھے کہ اس نے ایک مرتے ہوئے شخص کو مکمل خوشی دی تھی۔ سیٹڈ جوائے، یعنی ایک ایسی خوشی جس کے بعد کسی اور چیز کی بھوک نہ رہے۔ بالکل، انہوں نے کیڈی کے محض ہونے کو ہی اہمیت دی، کسی آنے والی کامیابی سے اس کی قدر کو مشروط نہیں کیا۔ لیکن عام طور پر والدین بچوں کے لیے دولت یا بڑی بڑی نصیحتیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پال نے صرف اپنی اس مکمل خوشی کا احساس چھوڑا۔ کیا یہ آخری وقت میں کسی بھی انسانی کامیابی سے بڑا تحفہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو کسی اونچی توقعات کے بوجھ تلے نہیں دبایا، بس اسے بتایا کہ تمہارا وجود ہی میرے لیے کافی تھا۔ یہ نہایت تسلی بخش ہے، لیکن گھر کے اس پرسکون ماحول سے اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور آخری فیصلہ اسپتال کے کمرے میں آ پہنچا۔ ہاں، کیڈی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی، بخار انتہائی بڑھ گیا اور انہیں ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ ان کے خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بہت بڑھ چکا تھا نا؟ جی، جب کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں بڑھتی ہے تو دماغ پر ایک نشہ آور اثر ہوتا ہے، ایک عجیب سی غفلت اور نیند طاری ہونے لگتی ہے۔ تو ہوش و حواس گم ہونے لگتے ہیں، اور اسی کو روکنے کے لیے انہیں وہ بی پیپ ماسک لگایا گیا تھا۔ صحیح کہا،
یہ ماسک ہوا کو اتنی طاقت سے اندر دھکیلتا ہے کہ مریض کے ہونٹ تک الگ ہو جاتے ہیں. یہ برداشت کرنا نہایت محال ہوتا ہے. وہاں پر طبی فیصلوں کی بڑی گہری کشمکش تھی. یعنی ایک طرف کمفرٹ کیئر تھی اور دوسری طرف انٹرونشن یعنی وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا. بالکل. طبیبوں کے پاس یہی دو راستے تھے. وینٹیلیٹر ان کے پھیپھڑوں کو زبردستی چلاتا، لیکن کمفرٹ کیئر میں صرف درد کم کیا جاتا ہے، زندگی کو مصنوعی طور پر بڑھایا نہیں جاتا. یہاں ایک واضح پوائنٹ سامنے آتا ہے. ایک عام مریض کے برعکس پال خود ایک دماغی ماہر، ایک نیورو سرجن تھے. ہاں، وہ مانیٹرز پر چلنے والی لکیروں اور ٹیسٹ ریزلٹس کا مطلب خود سمجھ رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کے پھیپھڑے اب جواب دے چکے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میڈیکل فیلڈ کا ماہر ہونا ان کے لیے یہ آخری فیصلہ لینا آسان بنا رہا تھا؟ جب انہوں نے کہا میں تیار ہوں، تو کیا ان کے علم نے مدد کی یا اس لمحے کو مزید دردناک بنا دیا؟ میرا ماننا ہے کہ ان دونوں باتوں کا سنگم تھا. طبی علم نے انہیں بالکل واضح تصویر دکھا دی تھی. اگر وہ وینٹیلیٹر پر جاتے تو شاید ان کے دل کی دھڑکن کچھ دن برقرار رہتی، لیکن وہ ہوش میں نہ آتے. اور ایک نیورو سرجن ہونے کے ناطے ان کے لیے ان کا ہوش ہی سب کچھ تھا. بالکل. اپنا ہوش کسی مصنوعی مشین کے حوالے کرنا ان کے لیے موت سے بڑی ہار تھی. جب انہوں نے کہا کہ آئی ایم ریڈی، تو وہ کسی ہارے ہوئے شخص کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سوچے سمجھے وقار کا اظہار تھا. اس طبی کشمکش کے ختم ہونے کے بعد جب مصنوعی مداخلت کو ترک کر دیا گیا تو موت اچانک ایک طبی مسئلے سے نکل کر ایک خالص انسانی تجربے میں ڈھل گئی. جی. ان کے چہرے سے وہ تکلیف دہ بائی پیپ ماسک ہٹا دیا گیا اور مورفین شروع کر دی گئی تاکہ انہیں درد نہ ہو. اور پھر لگ بھگ 9 گھنٹے تک پورا خاندان ان کے آس پاس موجود رہا. ان کی آہستہ سانس ڈھل رہی تھی. اور اس موت کے بستر پر کیڈی کھیل رہی تھیں. لوسی ان کے قریب بیٹھی تھی. ہاں، لوسی ان کے کان میں ان کا پسندیدہ گیت گنگنا رہی تھیں، تھینک یو فار لونگ می. اور پھر رات 9 بجے ان کی آخری پرسکون سانس آئی. یہ منظر پڑھ کر انسان بالکل ٹھہر جاتا ہے. زندگی اور موت وہاں دشمن نہیں لگ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ اسپتال کا کوئی عام ICU نہیں ہے، بلکہ ایک محبت کا مندر یا مقدس مقام بن چکا ہے، جہاں موت کسی دشمن کی طرح نہیں بلکہ ایک پروقار مہمان کی طرح آئی. بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے. اور جب پال کی سانس ٹوٹ گئی، ان کی آواز خاموش ہو گئی، تو وہاں سے کتاب کا نیا حصہ شروع ہوتا ہے. ہاں، لوسی کا ایپیلاگ، کیونکہ پال اپنی اس کہانی کو خود مکمل نہیں کر پائے تھے. لوسی نے اس ایپیلاگ میں پال کی بہادری کو بڑے قریب سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی شادی میں آنے والی مشکلات کو بھی نہیں چھپایا. بالکل. بیماری سے پہلے ان کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب تھا، لیکن اس مہلک بیماری نے جیسے انہیں واپس ایک دوسرے کے قریب کر دیا. انہیں ایک دوسرے میں دوبارہ نئی تلاش کا موقع ملا. صحیح بات ہے. اس اذیت نے ان کی شادی پر آنے والی سخت پرت کو توڑ دیا اور انہیں واپس اس نرم محبت کی طرف لا کھڑا کیا جو ہمیشہ موجود تھی. یہ ایک ریڈیمشن یعنی واپسی اور بچت تھی. اور پھر لوسی کی وہ لمبی جدوجہد آتی ہے اس ادھوری کتاب کو موت کے بعد اشاعت تک پہنچانے کی. جی، پوسٹیومس پبلیکیشن آسان نہیں تھی، لیکن لوسی نے ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا. اور یہاں کتاب کی عنوان وین بریتھ بیکمز ایئر پر غور کرنا لازمی ہے. ہاں، یہ عنوان بیرن بروک فولک گریول کی ایک 16ویں صدی کی نظم سے لیا گیا ہے نا؟ بالکل. اس نظم کا حوالہ یہی ہے کہ جب زندگی کا سانس رکتا ہے تو وہ فضا یا ہوا بن جاتا ہے. میں اس بات میں یہ اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ بریتھ اور ایئر کے درمیان کا فرق دراصل ہمارے فزیکل وجود اور ہمیشہ زندہ رہنے والی لیگیسی کا فرق ہے. سانس محدود ہے، جسم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہوا لامحدود ہے. وہ مادی وجود سے نکل کر ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں، یادوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. پال کا جسم مٹی میں مل گیا، لیکن ان کے خیالات اب فضا کا حصہ ہیں. اسی لیے انہیں سینٹا کروز کے پہاڑوں میں ایک ولو کاسکٹ یعنی بیت کے تابوت میں دفن کیا گیا، جو قدرت کے عناصر میں آہستہ آہستہ گھل مل جاتا ہے. جی، وہاں ہمیشہ ہوا چلتی رہتی ہے. زندگی اور موت کا چکر اس جگہ پر مسلسل چل رہا ہے. تو اس پورے سفر، کتاب اور اس ایپیلاگ سے آخر ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ کتاب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زندگی کا مقصد درد اور تکلیف سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس تکلیف کے درمیان اپنے وجود کے معنی ڈھونڈنا ہے.
پال نے وہاں ایک بہت دلچسپ مثال دی تھی. انہوں نے ایسمٹوٹ کی بات کی تھی. ہاں، وہ ریاضی یعنی میتھ کا ایک اصول ہے ایسمٹوٹ. یہ ایک ایسی لکیر ہے جو دوسری لکیر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے، انتہائی قریب ہو جاتی ہے، لیکن کبھی اسے چھوتی نہیں، ملتی نہیں. صحیح. یعنی ہم اشخاص کبھی مکمل پرفیکشن تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اس ایسمٹوٹ کی طرف مسلسل جد و جہد ضرور کر سکتے ہیں. بالکل، اصل خوشی اور مقصد اسی جد و جہد میں پوشیدہ ہے. آج کل کی دنیا جو صرف آرام، آسائش اور فرضی خوشی ڈھونڈتی ہے، پال کا تجربہ اس فلسفے کو بالکل الٹ دیتا ہے. وہ سکھاتا ہے کہ اصل خوشی مقصد میں ہے، چاہے وہ راستہ دکھ سے بھرا ہو. جی ہاں، جب دنیا دکھ کو ناکامی سمجھتی ہے، وہاں پال نے اپنے درد کو اپنی عظیم ترین پہچان بنا لیا. واقعی یہ ایک نہایت گہری سوچ ہے، اور آج کی اس بامقصد محفل کے اختتام پر سامعین کے لیے بس ایک آخری اور گہری سوچ چھوڑنا چاہتی ہوں. جی بالکل، بتائیے. زندگی کے آخر میں ہماری کہانی کا ایپیلاگ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جنہیں ہم اس دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یہ ایک سنگین حقیقت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنی کہانی کو کس طرح ایڈٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جانے کے بعد لکھے جانے والے لفظ محبت اور مقصد سے بھرے ہوں گے، جیسے لوسی نے پال کے لیے لکھے تھے؟ یہ واقعی اپنے آپ سے پوچھنے والا سوال ہے. اس فکری اور گہری پاسٹ ٹو پریزنٹ کی انٹلیکچول جرنی میں ساتھ دینے کا انتہائی شکریہ. سامعین سے گزارش ہے کہ وہ پال کے اس سفر کے بارے میں اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور شیئر کریں. اور اس کے علاوہ یہ بھی تجویز کریں کہ اگلے گہرے مطالعے کے لیے ہمیں کون سی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے. بالکل. تو ان پروقار اور امید افزا خیالات کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. موت ایک حقیقت ہے، پر ایک بامقصد زندگی جینا ہمارا اپنا انتخاب. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.